حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے وسلم کے انتہائی خاص 10 سال کی عمر میں آپ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور 10 سال تک خدمت کرتے رہے، 10 سال تک خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ آخری ایام آپ کے جو ہیں، کیونکہ کیپٹل سٹی بدل گئی تھی نا، اسی لیے صحابہ مدینے میں نہیں تھے، کثرت سے صحابہ کہاں ہوتے تھے؟ عراق میں ہوتے تھے۔ عراق میں کوفہ تھا، بصرہ تھا، ان مقامات میں کیا ہے کثرت سے صحابہ ہوتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس بصرہ آ گئے، اور انتقال بھی آپ کا بصرہ میں ہوا۔ بصرہ میں آپ کا ایک مقام تھا، وہاں پہ آپ کی جائیداد وغیرہ تھی، وہیں آپ رہتے تھے، وہیں انتقال ہوگا حضرت کا، اور وہیں مدفون ہے آج بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت روتے کیوں ہیں؟ تو بولے ایک تکلیف ہے مجھے۔ کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فارس کا، ایران کا ایک علاقہ تھا تستر علاقہ فتح ہوا، مسلمان فتح کرے، تقریباً اس کا ایک قلعہ اتنا مضبوط تھا، اور ایرانی لشکر اس میں اتنا مضبوط تھا اور ایسا وہ دفاع کر رہا تھا کہ 1.5 سال تک مسلمانوں کا لشکر 1.5 کیا ہے اس قلعے کا حصار کیا ہوا۔ ایک دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 1.5 سال لگا اس کا حصار۔ مسلمان برابر کیا ہے اس قلعے کے حاصل کرنے میں لگے رہے۔ بالآخر ایک دن کیا ہے وہ قلعہ فتح ہوا۔ ایسی خطرناک لڑائی ہوئی کیونکہ اس قلعے میں ایرانی 1.5 لاکھ فوج جمع تھی، اور مسلمانوں کی صرف 30,000 کی فوج تھی اس میں۔ تو لڑتے بالآخر کیا ہے جب سورج طلوع ہوا، اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا، رات بھر جنگ چلتی رہی، صبح یہاں تک کہ صبح بھی ہو گئی، بالآخر جب سورج نکلا تو اس وقت کیا ہے وہ قلعہ فتح ہوا۔ اور صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا، اکثر تو رات کی جنگیں ہوتی نہیں تھی، کبھی کبھار دن میں جنگ ہوتی تھی، تو کوئی بھی جنگ ہو فجر کی نماز پڑھے بغیر وہ شروع نہیں کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ لیکن اس جنگ میں ایسا ہوا کہ رات کی جنگ شروع ہوئی، ساری رات جنگ میں گزر گئی، اور حالت ایسی تھی کہ اس حالت میں نماز فجر کے لیے رکنا بھی مشکل تھا۔ تو جنگ چلتی رہی، فجر کا وقت بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس واقعے کو یاد کر کے حضرت انس بن مالک روتے تھے کہ میری زندگی میں وہ پہلی نماز فجر ہے جو قضا ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ نماز فجر ہمارے اور آپ کی طرح کوئی دنیاوی معاملے میں قضا نہیں ہوئی تھی، وہ نماز فجر کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے آپ میدان جنگ میں تھے، اور میدان جنگ میں گھوڑے پر ٹھہرنا، ایک مجاہد کا ایک عمل جو ہے وہ نیکی کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان نمازوں کی برکتوں سے صحابہ اکرام کو ایسا احساس تھا کہ حضرت انس بن مالک زندگی بھر اس ایک نماز کے لیے روتے رہے۔ اور ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو پوچھ لے کہ بھئی کتنی نمازیں آپ کی قضا ہے تو بولنا نہیں آتا۔ اب تو ایک نیا فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، ان کے پاس تو فتویٰ ہی دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو قضا نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، توبہ کر لو کافی ہے، ایسا ایک فتویٰ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جمہور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض کی قضا ہوتی ہے، قضا کرنی چاہیے، اور قضا نہ کریں تو پھر وصیت کرے، مرنے کے بعد کیا ہے اس کا کفارہ دے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیں ایسے، تو اب ایسا زمانہ آ گیا ہے